اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ اور بدماش امر سنگھ عرف امریک سنگھ کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین کرام، علاؤ الدین خلجی کے دور میں پانی پت اور اس کے گرد و نواح کی راجپوت ریاستوں کو جب تہس نہس کیا گیا تو راجپوت در بدر ہو گئے۔ اس دوران حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ پانی پت تشریف لائے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ اسلام شروع کر دی۔ اس دوران ہزاروں راجپوت دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ جن راجپوتوں نے دین اسلام قبول نہ کیا وہ اس علاقے سے چلے گئے۔ جانے والے راجپوتوں میں ایک عورت بھی تھی جو کہ حاملہ تھی۔ وہ عورت چھپتی چھپاتی ضلع سہارنپور کے ایک گاؤں میں چلی گئی۔ اس عورت کے گھر لڑکا پیدا ہوا اور اس عورت نے اس لڑکے کا نام امر سنگھ عرف امریک سنگھ رکھا۔ جب امر سنگھ جوان ہوا تو اس کی ماں نے اس کو ساری رودات سنائی اور کہا کہ ہم کسی دور میں پانی پت اور کرنال کے حکمران تھے اور اس طرح مسلمانوں کی وہاں حکومت آئی اور ہمارا سب کچھ چھین لیا گیا۔ امر سنگھ نے ماں سے وعدہ کیا کہ وہ مسلمانوں سے اپنے آباء و اجداد کا انتقام ضرور لے گا اور اپنی کھوئی ہوئی جاگیر واپس ضرور حاصل کرے گا۔ ایک مرتبہ امر سنگھ گھر سے نکلا اور پانی پت پہنچ گیا۔ پانی پت پہنچا تو اسے حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھ کر پکارا۔ امر سنگھ رک کر اس ناواقف شخص کی طرف دیکھنے لگا جس نے اسے اس کا نام لے کر پکارا تھا۔ وہ پریشان ہو گیا۔ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حیران و پریشان دیکھ کر کہا، امر سنگھ، ہم تمہارے لیے اجنبی ضرور ہیں لیکن تم ہمارے لیے اجنبی نہیں ہو۔ فقیروں کے لیے کوئی بھی اجنبی نہیں ہوتا۔ ہم تیرے علاوہ تیرے اسلاف کو بھی جانتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ تیرے اسلاف پانی پت کے امراء میں شمار ہوتے تھے اور قرب و جوار کے بہت سے علاقوں پر ان کا قبضہ تھا۔ پھر خلجیوں کے ساتھ جنگ میں تیرے خاندان کے سب افراد مارے گئے اور صرف ایک حاملہ عورت چھپتی چھپاتی ضلع سہارنپور اپنے والدین کے پاس پہنچ گئی اور تو اسی عورت کا بیٹا ہے اور اپنی آبائی جاگیر کے حصول کے لیے پانی پت آیا ہے۔ کیا یہ تمام باتیں جو میں نے بتائی ہیں وہ غلط ہیں؟ امر سنگھ نے جب حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی یہ سب سنا تو فوراً قدموں میں گر پڑا اور کہنے لگا، نہیں بابا جی، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ بتایا ہے وہ درست ہے۔ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے امر سنگھ سے پوچھا کہ کیا تو جانتا ہے کہ ہم نے تجھے آواز کیوں دی؟ امر سنگھ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے تجھ سے سچائی کی خوشبو آتی ہے، تو ہمارے حلقے میں آ کر مسلمان ہو جا، تجھے پناہ اسی دین میں ملے گی۔ امر سنگھ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی صاف گوئی سے پہلے ہی متاثر ہو چکا تھا۔ اس نے عرض کرتے ہوئے کہا، حضور، مجھے کوئی عذر نہیں ہوگا مگر میری ماں بوڑھی ہے اور میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتا۔ امر سنگھ نے ہاتھ جوڑ کر کہا، مجھے کوئی عذر نہیں مگر اس سلسلے میں اپنی ماں سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اجازت دیتے ہوئے فرمایا، جا اور اپنی ماں سے اجازت لے آ۔ امر سنگھ جس کام سے پانی پت آیا تھا اس کو بھلاتا ہوا واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اس کا گھر پانی پت سے کئی میل دور تھا۔ جب وہ ایک لمبے سفر کے بعد گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ اس کی ماں کے پہلو میں ہی موجود ہیں۔ وہ حیران ہو گیا کہ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ اس سے پہلے کیسے پہنچ گئے۔ اس دوران حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے امر سنگھ کی ماں کو مخاطب کرتے ہوئے یوں فرمایا، اے خاتون، ہم نے تیرے بیٹے کو اپنا بیٹا بنا لیا اور اب یہ ہمارے حلقے میں رہے گا، تم اس بارے میں کیا کہتی ہو؟ امر سنگھ کی ماں حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت سے پہلے ہی مرغوب ہو چکی تھی۔ اس نے عرض کرتے ہوئے کہا، میاں جی، اگر یہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حلقے میں چلا گیا تو برادری والے ہمیں نکال دیں گے اور پھر اس کو کون پوچھے گا اور اس کا رشتہ کہاں ممکن ہو سکے گا؟ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کی پریشانی پر مسکراتے ہوئے فرمایا، تمہاری برادری پہلے ہی مسلمان ہو چکی ہے اور جو لوگ باقی بچے ہیں ان کی فکر نہ کر، وہ بھی عنقریب مسلمان ہو جائیں گے۔ تم اپنا بیٹا ہمارے حلقے میں آنے دو، باقی برادری والے بھی خود بخود ہمارے حلقے میں آ جائیں گے۔
امر سنگھ کی ماں نے جب یقین دہانی سنی تو حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے رخصت ہو گئے۔ امر سنگھ بھی ماں کی اجازت سے رخصت ہوا اور پانی پت پہنچا۔ پانی پت پہنچنے پر اس نے دیکھا کہ حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ حالت نماز میں تھے۔ حضرت ابو علی قلندر نماز سے فارغ ہوئے تو امر سنگھ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کلمہ پڑھایا اور اس کا نام امر اللہ خان رکھ دیا۔ حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی سفارش پر سلطان علاء الدین خلجی نے امر اللہ خان کو اس کی آبائی جائیداد واپس کر دی۔ حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق جلد ہی اس کے خاندان کے باقی افراد بھی مسلمان ہو گئے۔ امر اللہ خان کی شادی ان کے خاندان میں ہی ہوئی۔ امر اللہ خان کی اولاد آج بھی پانی پت میں موجود ہے اور آباد ہے۔ محترم ناظرین، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔